الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ جلد دوم کلاس نمبر 6 موضوع بسم اللہ شریف مصنف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایت ہے کہ فرعون نے رب ہونے کے دعویٰ سے پہلے ایک محل بنایا جس کے دروازے پر بسم اللہ شریف لکھوانے کا حکم دیا۔ پھر جب اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اور اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ہدایت کے کوئی اثرات نظر نہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں نے اسے کتنی ہی بار اسلام کی دعوت دی لیکن مجھے اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ شاید آپ اس کے ہلاک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ اس کے انکار کو دیکھ رہے ہیں اور میں اس چیز کی طرف دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے محل کے دروازے پر لکھوائی ہوئی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو تحریر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بسم اللہ شریف کو اپنے محل کے دروازے کے باہر لکھوا دے اور ہلاک اور برباد ہونے سے بچ جائے اگرچہ کافر ہی ہو، تو وہ شخص جو اپنے دل کے غلاف پر اپنی شروع عمر سے لے کر آخری عمر تک بسم اللہ شریف لکھ لیتا ہے تو اس کی شان اور اس کا حال کیا ہوگا۔ تفسیر کبیر حوالہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جب وضو کرنے لگے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کر، کیونکہ جب تک تو وضو سے فارغ نہ ہوگا نگہبان فرشتے برابر تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تو وضو کر چکے۔ تفسیر کبیر۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جو شخص وضو کرے اور بسم اللہ شریف پڑھے بے شک وہ تمام بدن کو پاک کرتا ہے، اور جو شخص وضو کرے اور بسم اللہ شریف نہ پڑھے اعضائے وضو بھی پاک نہ ہوں گے۔ طبرانی شریف حوالہ ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ شریف دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، خواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یا بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام یا بسم اللہ والحمد للہ سمپل، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دار قطنی حوالہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر کیے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ ترمذی شریف۔ علماء کرام اس حدیث پاک کے دو معنی لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ بسم اللہ شریف کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کامل نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ معنی لیں کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر بسم اللہ شریف کے بغیر وضو کامل نہیں ہوتا تو اس وضو سے پڑھی ہوئی نماز کس طرح کامل ہو سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک نے فرمایا، سواری کرتے وقت بسم اللہ والحمد للہ پڑھنے والے کو ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جب تم کشتی میں سوار ہو تو بسم اللہ والحمد للہ کہو تو اس وقت تک نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی جب تک تم اس سے نکل نہ جاؤ۔ تفسیر کبیر۔